السلام علیکم دوستو گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی فوج میں خوبصورت جوان لڑکیوں کو کیوں بھرتی کیا جاتا ہے؟ IDF یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس میں شامل خواتین کے ساتھ کیا شرمناک سلوک کیا جاتا ہے، اور اسرائیلی فوج میں شمولیت کے لیے خوبصورت لڑکیوں کو کون کون سے ٹیسٹ پاس کرنے ہوتے ہیں، اور یہ کیسے حسن کا جال بچھا کر اپنے مخالفین کو اپنی جانب مائل کرتی ہیں۔ آج ہم آپ کو انہی سوالات کے جوابات دینے جا رہے ہیں، لہٰذا ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، دنیا کے نقشے پر اسرائیل ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آبادی 90 لاکھ ہے، مگر یہ ایک ایسا ملک ہے جو روزانہ کی بنیاد پر خبروں میں رہتا ہے۔ اسی طرح اسرائیلی ڈیفنس فورس بھی دنیا کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ IDF میں یہودی عورتوں کی ایک بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ ایک خاص عمر تک پہنچنے کے بعد اسرائیلی عورتوں کے لیے قانونی طور پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج میں بھرتی ہو جائیں۔ کم از کم 2 سال تک انہیں ہر صورت فوج میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر ان کی مرضی ہو تو وہ مزید کام کر سکتی ہیں، اور اگر وہ آرمی کو چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ بھی سکتی ہیں۔ ٹریننگ کے دوران اسرائیلی عورتوں کے انسٹرکٹرز اسرائیلی فوج کے تجربے کار مرد ہوتے ہیں۔ اس دوران اسرائیلی عورتوں کے ساتھ کیا معاملات پیش آتے ہیں، اس بارے میں بڑی حیران کن معلومات سامنے آئی ہیں۔ اس کی تفصیل میں جانے سے قبل ہم آپ کو اسرائیلی ڈیفنس فورس سے متعلق چند اہم حقائق سے آگاہ کرتے چلیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسرائیل کس قدر خطرناک ملک ہے اور وہ کس طرح سے پوری دنیا سے مقابلے کی تیاری میں مصروف ہے۔ IDF کو مقامی زبان میں تزاحل کہا جاتا ہے۔ اس میں تینوں طرز کی افواج شامل ہیں، یعنی نیوی، فضائیہ اور بری فوج۔ اس کا سربراہ چیف آف دی آرمی سٹاف ہوتا ہے۔ IDF میں تقریباً 2 لاکھ تک فوج کی تعداد ہے جو مختلف کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس کا بجٹ تقریباً $30 بلین ہوتا ہے۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ IDF کے ریزرو فوجیوں کی تعداد 4 لاکھ سے بھی زیادہ ہے، جنہیں کسی بھی وقت ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ IDF کی بنیاد 1950 میں رکھی گئی تھی۔ ابتدا میں اس کا بجٹ نہایت ہی کم تھا، حتیٰ کہ اس میں شامل اسرائیلی فوجی کھیتی باڑی اور دیگر کام کر کے اپنی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ مگر اس وقت IDF دنیا کی کامیاب ترین فورس سمجھی جاتی ہے، جس کے پاس دنیا کے جدید ترین ہتھیار اور ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے پاس بہترین جیٹ فائٹرز اور نیوکلیئر ہتھیار بھی موجود ہیں۔ جنگی ماہرین کے مطابق IDF دنیا کی کسی بھی بڑی فورس سے لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگرچہ یورپ اور امریکہ ہمیشہ اسرائیل کی مدد کرتے آئے ہیں، اور اسرائیل کی تاریخ دیکھی جائے تو امریکہ، فرانس اور برطانیہ نے مل کر 1948 میں اس ناجائز ریاست کا قیام ممکن بنایا تھا، مگر ان سب کے باوجود اسرائیل اپنے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرتا۔ اسرائیل نے F-15 اور F-16 جیسے خطرناک جنگی جہاز امریکہ سے خریدے، مگر ان کے الیکٹرانک نظام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تاکہ امریکہ کہیں جنگ کے دوران جہاز پر قابو نہ پالے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے سب سے بڑے اتحادی امریکہ پر بھی اسرائیل اعتماد نہیں کرتا۔ اسی حوالے سے ایک امریکی عہدیدار نے میڈیا پر بیان دیا تھا کہ اگر اسی طرح امریکہ اسرائیل کو مضبوط کرتا رہا تو ایک دن آئے گا کہ خود امریکہ کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، کیونکہ اسرائیل سے اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اسرائیل میں قانون ہے کہ ہر اسرائیلی شہری فوج کا حصہ ضرور بنے گا، اور یہ پابندی صرف مردوں پر نہیں بلکہ عورتوں پر بھی لازم ہے کہ وہ کم از کم اپنی زندگی کے 2 سال اسرائیلی فوج میں لازمی گزارے، اور مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 3 سال فوج میں لازمی سروس کرے، یعنی پورے کا پورا اسرائیل فوجی ٹریننگ حاصل کرتا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو باقاعدہ فوج میں بھرتی کر لیا جاتا ہے، اور باقی لوگوں کو ریزرو فورس کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اسے صرف اسرائیلی فوج کا ہی سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ اس کے سامنے پوری اسرائیلی عوام ہتھیاروں سے لیس ہوگی۔ یہی نہیں، اسرائیلی فوج میں اسپیشل لوگوں کو بھی بھرتی کیا جاتا ہے، جن میں گونگے، بہرے اور نابینا لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں سے بعض اہم ترین پروجیکٹس پر کام لیا جاتا ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد میں بھی ایسے لوگوں کی موجودگی کا سراغ مل چکا ہے۔ ناظرین گرامی، دنیا کی دوسری فورسز کی طرح اسرائیل میں ترقی پانے کا نظام لینتھ آف سروس پر انحصار نہیں کرتا، بلکہ ہر فوجی کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی اسے اگلے رینک پر پروموٹ کیا جاتا ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورس میں عورتوں کی بڑی تعداد شامل ہے، جن سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑی لڑائی یا مشن ہو تو اس میں عورتیں بہت ہی کم شامل ہوتی ہیں، مگر فلسطینی علاقوں کی تلاشی وغیرہ کے لیے اسرائیلی عورتیں پیش ہوتی ہیں۔
اور فلسطینی عورتوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ عورتیں بلا خوف و خطر فلسطینیوں کے گھروں میں داخل ہو جاتی ہیں اور وہاں خوب ادھم مچاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی عورتوں پر کس بے دردی سے IDF کی اسرائیلی عورتیں ظلم و زیادتی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریننگ کے دوران ان عورتوں کی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رہیں اور محاذ پر لڑنے والے اسرائیلی فوجیوں کی ہر طرح سے مدد کریں اور ان کی خدمت بھی کریں۔ یہی وجہ ہے کہ محاذ سے لوٹنے والے اسرائیلی فوجیوں کے عیش و آرام کا انتظام کیا جاتا ہے اور ہر بڑے کیمپ یا چھاؤنی کے اندر ایک خاص مقام متعین کیا جاتا ہے جسے ریلیکس کا نام دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوجی محاذ سے لوٹنے کے بعد سیدھا ریلیکس کی طرف جاتے ہیں جہاں ان کا استقبال IDF کی حسین عورتیں کرتی ہیں اور فوجیوں کی خدمت اور ان کے عیش کا بھرپور خیال رکھتی ہیں۔ یہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک منظم طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اس بدنام جگہ پر فوجی بھی مرلہ وار آتے ہیں اور IDF میں شامل عورتیں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے خود اس مقام کو عیاشی کا اڈا قرار دیا اور اس فعل پر سخت تنقید کی۔ کچھ عرصہ قبل ایک اسرائیلی جریدے میں رپورٹ شائع کی گئی جس میں واضح طور پر لکھا گیا کہ فوج میں شمولیت سے پہلے اسرائیلی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں اور ان کے ذہنی رجحانات الگ ہوتے ہیں، مگر اسرائیلی فوج میں شمولیت کے بعد اور وہاں سے واپسی پر وہ عورتیں بالکل مختلف ہو چکی ہوتی ہیں۔ ان کی جسمانی ساخت میں غیر معمولی تبدیلی آ چکی ہوتی ہے اور وہ اپنی معصومیت بھی کھو چکی ہوتی ہیں۔ اس سے بڑے پیمانے پر طبی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اکثر اسرائیلی عورتیں فوج میں وقت گزارنے کے بعد سیدھا اسپتال کا رخ کرتی ہیں۔ ناظرین گرامی، اسرائیل کی بدنام زمانہ انٹیلیجنس ایجنسی موساد میں بھی بہت سی اسرائیلی عورتیں کام کرتی ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں ایک جال پھیلا رکھا ہے۔ عرب دنیا کے محلات سے یورپ اور ایشیا کے پارلیمنٹس تک ان عورتوں نے ایک خوفناک نیٹ ورک تیار کر رکھا ہے۔ بہت سے عرب حکمرانوں کو اپنے حسن کے جلوے دکھا کر مدہوش کر رکھا ہے اور وہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہی ہیں اور خفیہ معلومات بھی آسانی سے حاصل کر لیتی ہیں۔ یہ عورتیں غیر معمولی طور پر ذہین اور سمارٹ ہوتی ہیں۔ یہ ہتھیاروں سے زیادہ اپنے دماغ اور آنکھوں سے کام لیتی ہیں اور اپنا مقصد حاصل کر لیتی ہیں، مگر ہوش مند اور ایمان کی قوت رکھنے والا افسر یا حکمران ان کے چنگل میں نہیں پھنستا اور ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال اور دجالی قوتوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔